بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج جن صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان میں سورۃ الشورى بھی شامل ہے۔ اس سورت کی چند آیتیں اس وقت میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں، ان کا خلاصہ اور ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، کہ یہاں اس جہان کے اندر تمہیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اس وقتی عارضی زندگی کا سامان ہے، متاع ہے۔ متاع کا مفہوم میں پہلے بتا چکا ہوں۔ متاع کہتے ہیں استعمال کرنے کی چیز، متاع کہتے ہیں لطف اندوز ہونے کی چیز۔ تو یہ اس دنیا کو اللہ نے بالکل بیکار قرار نہیں دیا، یہ استعمال کی چیز بھی ہے، یہ لطف اندوز ہونے کی چیز بھی ہے، لیکن عارضی ہے، دائمی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، یعنی جو کچھ آخرت میں ہے، جو کچھ جنت کے اندر ہے، وہ دو اعتبار سے دنیا سے بڑھ کر، ایک تو اس اعتبار سے کہ خیر، اس کی کوالٹی، اس کا معیار دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ ہے، اتنا فرق ہے کہ کوئی نسبت ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وابقی، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ لطف اندوز کی بھی ہوں گی، وہ استعمال کرنے کی بھی ہوں گی، لیکن وہ دائمی نہیں ہیں، کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہیں۔ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، دائمی ہے، کبھی چھننے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن یہ آخرت ہے کن کو؟ جن لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت کی نعمتیں تیار کی ہیں ان کے کچھ اوصاف شمار فرمائے ہیں، ان کا اس وقت ذکر کرنا مقصود ہے۔ فرمایا کہ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ آخرت، یہ بہترین آخرت، یہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کی نعمتیں، یہ ان کے لیے ہیں۔ نمبر ایک، ان میں ایمان مومن، جو مومن نہیں ہے اس کے لیے وہ نہیں۔ دوسرے وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی دن موقع ملا تو توکل کی تفصیل بھی عرض کریں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تیسری بات، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، لیکن خاص طور پر وہ بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور بڑے گناہوں سے عام طور پر آدمی تبھی بچتا ہے جبکہ چھوٹوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ ہر نیکی مزید نیکیوں کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک نیکی کریں گے تو دوسری نیکی کی توفیق ہوگی، اس طرح سے راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اور ہر برائی جو ہے وہ مزید برائیوں کا، گناہوں کا راستہ کھولتی ہے۔ تو جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور والفواحش، اور خاص طور پر جو بے حیائی کی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو انسان کو بدکاری کی طرف لے جائیں۔ فاحشہ کے اندر صرف وہی چیزیں نہیں آتی بلکہ منہ پھٹ ہو جانا، بے لحاظ ہو جانا، اس کو بھی قرآن و حدیث کی زبان میں فحش کہا جاتا ہے۔ کہ ان کے سامنے بات مجھے ڈھنگ سے کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے منہ پہ ہی ان کے بات دے ماری، حالانکہ بات کرنے کا، کہنی بھی ہے بات، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ڈھنگ سے وہی بات سلیقے سے کر لے آدمی۔
منہ پھٹ ہو جانا یہ بھی اس میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، بڑے شرارتی قسم کے، اور آ کر آپ کو سلام کیا۔ السلام علیکم کہنا تھا کہ آپ پر سلامتی ہو، اس کی بجائے یہ کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم کے معنی موت ہو، مر جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کھری کھری سنائی کہ تم پر موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کے غضب ہو، بندروں اور خنزیروں کی اولاد۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو غصہ تو آنا ہی چاہیے تھا، وہ ایمان کا تقاضا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ذرا ٹھنڈی ہو کر، تحمل سے بات، ذرا ٹھنڈے ہو کر بات۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ نہیں سنا، مجھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحمل سے بات کروں، اس نے جو کہا وہ نہیں آپ نے سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں نے سنا ہے، میں نے جواب بھی دیا ہے، تم نے اور طریقے سے جواب دیا، میں نے اور طریقے سے جواب میں نے بھی دیا ہے۔ منہ پہ بات کہنے کا انداز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا تھا وعلیکم، کہ جو تمہاری طرف سے میرے لیے ہے وہی میری طرف سے، سیم ٹو یو۔ وعلیکم کا ترجمہ سیم ٹو یو۔ اب اگر اس نے سلام کہا ہے تو سلام صحیح، اگر موت کہا ہے تو موت صحیح۔ تو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بات کا دیا، لیکن وہی بات ذرا اور انداز سے کہی۔ حضرت عائشہ نے بھی جواب دیا، حضرت عائشہ نے اپنے انداز سے بات کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ منہ پہ بات اگر کرنی پڑ جائے تو کسی طریقے سے کر لے آدمی تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو منہ پھٹ ہو کے بات کرنا یہ بھی فحش کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور اگلی صفت یہ بیان فرمائی جن کے لیے اللہ نے یہ آخرت تیار کی ہے، جنت تیار کی ہے، کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب ان کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے جو معاملات ہیں یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ اتنا اہم جملہ ہے کہ سورت کا نام ہی اس جملے پر رکھا ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مشاورت، باہمی مشورہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ مشورے کی کئی سطح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جس شعبے کا وہ معاملہ ہے بہتر ہے کہ آپ اس شعبے کے کسی ماہر سے، کسی سمجھدار سے، کسی تجربہ کار سے مشورہ کر لیں۔ آپ کی صحت کا معاملہ ہے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو آپ کسی انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں۔ جس نوعیت کا معاملہ ہے، کوئی گھریلو معاملہ ہے تو جو سمجھدار آدمی گھریلو معاملات کو سمجھنے والے ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر لیں۔ کاروباری معاملہ ہے اس طرح کے لوگوں سے مشورہ کر لیں۔ تو جس نوعیت کا معاملہ ہے اس طرح کے لوگوں سے مشورہ کر لیں، کیونکہ آدمی اپنے بارے میں جب خود رائے قائم کرتا ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اپنے لیے خود راستہ منتخب کرتا ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے جذبات، اپنی سوچ جو ہوتی ہے وہ اس کے فیصلوں پر بعض اوقات غلط طریقے سے جذباتی انداز سے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اور مشورے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ایک فیصلے کے اثرات کئیوں پر مرتب ہوں یا اس کے سٹیک ہولڈرز کئی ہیں، حصے دار کئی ہیں اس معاملے کے، تو بجائے اس کے کہ ایک آدمی اپنی مرضی دوسروں پر چلا، تکنیکی طور پر اسے ڈسکریشن حاصل ہو، ثوابدیدی اختیارات حاصل بھی ہوں، تب بھی اگر اس کے اثرات دوسروں پر مرتب ہونے ہیں تو پھر آدمی سب کو لے کر اعتماد میں لے کر چلے تو کام زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ گھر کا کوئی معاملہ طے کرنا ہے تو سارے افراد گھر کے بیٹھ کر سوچ لیں کہ یہ کیسے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ میں گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے حکم جاری کر دوں کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ اس کی بجائے مشورے سے چیزیں طے کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جو ہمارا دیا ہوا ہے
وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اگر ان پر کوئی زیادتی ہو جائے تو دو راستے اختیار کرتے ہیں، دو راستوں میں سے ایک راستہ، یا تو وہ بدلہ لیتے ہیں لیکن بدلہ لینے میں زیادتی نہیں کرتے، پورا سورہ معاملہ جتنا قانون کے مطابق یا شریعت کے مطابق بنتا ہے اس سے آگے نہیں گزرتے۔ اور اس سے بھی اچھا طریقہ یہ ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر آپ کوئی کارروائی کرتے ہی نہیں ہیں، کوئی بدلہ لیتے ہی نہیں ہیں، بلکہ برداشت کر جاتے ہیں، صبر برداشت کر جاتے ہیں اس چیز اور نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، غفر مٹی ڈالنا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، وہ کر دیتے ہیں، معاملے کو دبا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اپنے جذبات پی جاتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے، حوصلہ مندی کے کاموں میں سے ہے۔ اور حوصلہ مندی وہ چیز ہے، عزم وہ چیز ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے چند رسولوں کے لیے مختص کیا ہے، اولو العزم من الرسل، رسولوں کی طرف منسوب کیا ہے حوصلہ مندی۔ تو برداشت کرنا اور معاف کرنا، اس کو اللہ جل جلالہ نے وہ صفت قرار دیا ہے جو انبیاء اور رسولوں کی صفت ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق